الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ومن أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اور اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے. وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کیلے ہیں، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کیلے ہیں، پر جبریل جن پر سایہ کیا کرتے تھے، اور گود میں لے کر پھرتی تھی حلیمہ جسم خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. اور ابو بکر عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جا کا سلام لکھیں گے. کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے. مل جائے اگر ہمیں آسماں کی حکومت اے حسین، تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معززین علاقہ، مائرین شہر، اور پنڈال میں میرے سامنے تشریف فرما اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور دوستوں، ساتھیوں، آج ایک بار پھر
آپ حضرات کے علاقہ گوشت مارکیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس خوبصورت پروگرام کی توسط سے آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس کانفرنس کے انعقاد پر میں مقامی حلقہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تمام ذمہ داران اور تمام کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان حضرات نے محنت اور جدوجہد سے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اور مسلسل ان کی سرپرستی کرنے پر شاہ فیصل ٹاؤن کے صدر مولانا معاذ صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی سرپرستی سے یہ پروگرام آج انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، مجھ سے قبل علماء شعراء اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز کراچی ڈویژن کے رہنما نوجوان خطیب حضرت مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اہم پہلو پر آپ حضرات سے چند معروضات پیش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات کی توجہ مکمل میری طرف ہوگی، توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ اسپیکر والے بھائی سے بھی گزارش ہے، ذرا اسپیکر کی آواز تو کھول دیں۔ بھائی جان آپ دونوں گپ شپ سے فارغ ہو تو اس کو تھوڑا صحیح تو کرو آواز کو یار، ان میں آواز نہیں آ رہی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا کی۔ یہ بھی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ سے دعاؤں میں مانگا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں کا ایک رسول بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے پورے کائنات میں تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل اور اشرف مخلوق پیدا فرمائی وہ حضرت انسان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں کا بھیج جو انہی میں سے کسی کا رشتہ دار ہو، کسی کا والد ہو، کسی کا فرزند ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا شوہر ہو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں کا رسول بھیج جیسے یہ بشر ہے وہ بھی بشر ہو۔ ربنا وبعث فیہم، اللہ ایک ایسا رسول ان میں بھیج جو رسول تمام رسولوں، تمام نبیوں، تمام پیغمبروں کے امام ہو۔
ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جسے تو ختم نبوت کا تاج جس کے سر پر سجائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو تمام پیغمبروں، تمام رسولوں اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ منہم، اور انہی میں کا بیج، انہی میں کسی کا والد ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا چچا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہو؟ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت ویزکیہم، انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، اور 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو مکہ کے شہر میں جناب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصے بن کلاب بن مرہ کے گھر میں جناب آمنہ کے گود میں 22 اپریل سن 571 عیسوی 5:40 پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی آسمان سے ایک سفید بادل اترا، اور اس سفید بادل نے جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھایا اور میری نظروں سے غائب کر دیا، اور میں نے اس بادل میں ایک آواز سنی، وہ آواز یہ تھی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ انہیں اٹھا کر مشرق مغرب شمال جنوب میں گما پھرا لاؤ، تاکہ یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات جان لے کہ یہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جس رات اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر کے آتے ہی اس کائنات میں تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ پیغمبر کی ولادت والی رات قیصر و کسریٰ کے محلات پر ایک زلزلہ برپا ہوا، اور اس زلزلے سے ان محلات کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ پیغمبر کی ولادت باسعادت والی رات ہی ایران کا آتش کدہ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ پیغمبر کی ولادت کے رات ہی عراق میں ایک شہر کا نام ہے ساوا، اس شہر میں ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے، اس دریا میں مشرک اپنے نومولود بچوں کو نہلاتے ہیں۔ جب پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی وہ دریا بھی خشک ہوا۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت کے بعد 3 دن جناب آمنہ نے پیغمبر کو دودھ پلائے، اور اس کے بعد جناب حضرت صوبیہ نے پیغمبر کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ اپنے ہمراہ لے کر اپنے گھر گئی ہے، اور حلیمہ سعدیہ نے اپنے ایک شیرخوار دودھ پیتے بچے عبداللہ ابن الحرس کو بائیں طرف کی چھاتی کا دودھ وقف کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ کے لیے دائیں جانب چھاتی کا دودھ وقف کیا۔ جناب حلیمہ کہتی ہے میں راستے میں جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ انہیں دودھ کہاں سے پلاؤں گی، انہیں رکھوں گی کہاں سے، ان کا خیال کیسے رکھوں گی۔ آمنہ کو پتہ نہیں تھا، جناب حلیمہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جس بچے کو گود لے رہی ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ اللہ کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر اس نے ختم نبوت کا تاج سر پر سجانا ہے۔ وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ اگرچہ پیدا یتیم ہوا ہے لیکن علم یجد کا یتیمن فآوا، تمام کائنات اور امت کے یتیموں کا ماوا اور ملجا اور ملوا ہے۔ وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے جو ختم نبوت کا تاج سر پر سجائیں گے، اور جس کی رسالت کے لیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
جس کی رسالت قیامت تک چلتی رہنی ہے، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور جس کی نبوت اور رسالت تمام کائنات کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جناب، یہ مکہ کا شہزادہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے اسے قرآن جیسی عظیم کتاب دینی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کے امام ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے قرآن میں رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے قرآن میں کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل اذا سجا کہا، کبھی اسے طٰہٰ کہا، کبھی اسے یاسین کہا، کبھی اسے یا ایھا المزمل کہا، کبھی اسے یا ایھا المدثر کہا۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کبھی اسے کہا ولسان وشفتین، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے رب نے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے حلیمہ کے گھر پہنچنے سے پہلے تمام کائنات کی رحمتیں اور برکتیں آمنہ کے گھر پر جمع کر دیے۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے اور سیرت کی کتابیں اس سے بری پڑی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ حضور کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور خطیب حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ میں حضور کی کس سیرت اور کس پہلو پر گفتگو کروں۔ آج کے اس کانفرنس میں سیرت کے جس پہلو پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بچپن، لڑکپن، جوانی گزری، شادی ہوئی اور مکہ کا دور بھی آیا، اور 40 سال ایک دن گزرنے کے بعد اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے، اور مکی دور گزرا ہے بڑی تکلیفوں میں۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور پھر جناب بدر، احد، حنین، تبوک، خیبر اور ان غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت، آپ کے ہاتھ، آپ کا سینہ، آپ کا لباس، آپ کے چپل مبارک، آپ کے نالین مبارک، آپ کے زلفیں مبارک، آپ کی پھلکیں مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک وہ کس انداز میں تھی، وہ حضرات صحابہ نے جمع کر کے امت کو دے دی ہے۔ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ سیرت کا انتہائی اہم پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو نورانی مسجد یا سپاہ صحابہ کی مسجدوں میں جمعے کی نماز پڑھتے شاید انہوں نے اس عنوان کو سنا ہو، اور جو ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، ہمارے پروگراموں میں نہیں آتے، شاید انہوں نے اس عنوان کو آج تک نہ سنا ہو۔ وہ عنوان ہے کہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں یا 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ علماء کے مختلف اقوال ہے، لیکن راجح قول 12 ربیع الاول کا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے آیا پیغمبر نے یہ امت کسی کے حوالے تو کی ہوگی، یہ مصلی کسی کے حوالے تو کیا ہوگا، مسجد نبوی کی امامت کسی کے حوالے تو کی ہوگی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے مصلی کس کے حوالے کیا ہے؟ دنیا کا عام معمول ہے جب باپ دنیا سے جاتا ہے اپنا کاروبار، گھر بار، اپنی جائیداد بیٹے کے حوالے کرتا ہے یا کسی اور بندے کے حوالے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنا مصلی کسے دے کر گئے ہیں، اپنی امت کس کے حوالے کر کے گئے ہیں، مسجد نبوی کا منبر و محراب کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ جب آپ علماء سے سنیں گے کہ بھائی پیغمبر نے مصلی کس کے حوالے کیا، آپ کو جواب آئے گا مصلی ابو بکر کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے کیا؟ سارے نہیں بول رہے۔ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ گفتگو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری عشرے میں 28 یا 29 سفر کو آپ رات کے آدھے حصے میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اہل بقیع کے لیے دعا کی۔ جب آپ واپس تشریف لائے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کے سر میں درد ہوا، اور یہ جو طبیعت خراب ہوئی اس سے 13 یا 14 دن بعد
پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور یہاں سے حضور علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہوا ہے۔ 5 ربیع الاول کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو جمع فرمایا اور ان سے اجازت لی کہ میں بقیہ ایام اپنی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پاک پیغمبر سیدہ عائشہ کے حجرہ میں تشریف لائے۔ 8 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کے لیے پیغمبر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے جائے تاکہ میری طبیعت بحال ہو۔ حضور پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، حضور کی طبیعت بحال ہوئی۔ آپ 8 ربیع الاول مسجد نبوی میں ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ آپ نے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد آپ منبر رسول پر براجمان ہوئے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے صحابہ مہاجرین کے لیے عظمت اور فضیلت کی بات کی، پھر انصار مدینہ کے جو صحابہ ہے ان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے بعد پاک پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے یا اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہے، تو رب کے اس بندے نے رب کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی کے کونے میں تشریف فرما ہے۔ پیغمبر کی یہ بات سنی، حضرت ابو بکر رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہوئے، رونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، رونے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو ابو بکر کیوں رو پڑے؟ آخر حضرت ابو بکر مزاج شناس رسول تھے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ ایک بندہ، اس سے حضور خود مراد ہے، اور وہاں پر پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بھی تو مزاج شناس ابو بکر ہے۔ حضور فوراً سمجھ گئے کہ ابو بکر اپنی فہم و فراست سے معاملے کو بانپ گئے ہیں کہ یہ میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر رو مت، مجھ پر رفاقت اور مال اور دولت میں جس نے سب سے زیادہ احسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا محبوب اور دوست چنتا تو میں ضرور ابو بکر کو چن لیتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ربا مجھ پر دنیا میں جس نے جتنا احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی میں دروازے کھل رہے ہیں، گھروں کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ سارے بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے۔ عصر کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے۔ مغرب کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے۔ مغرب کے بعد جب حضور گھر تشریف لے گئے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ یہ حضور کی اپنے مصلی پر مسجد نبوی میں آخری امامت ہے۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات نماز مغرب کی، عشاء کا وقت ہوا، حضور پر غشی طاری ہے۔ حضور نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ حضور نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا نہ اللہ کے رسول ابھی نماز نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین کہنے لگی اللہ کے رسول میرے والد کا دل انتہائی نرم ہے، آپ کے مصلی پر آپ کی غیر موجودگی میں وہ نماز پڑھا نہیں پائیں گے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ام المؤمنین پھر کہنے لگی اللہ کے رسول حضرت عمر کو حکم دیجئے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، اگر مصلی رسول کا حقدار کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ مصلی رسول کا حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ مصلی رسول پر حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ عمر نے بھی نماز پڑھی، علی نے بھی پڑھی، حضرت عباس نے بھی پڑھی، اہل بیت نے بھی پڑھی۔ سب خوش ہو گئے کہ مصلی رسول ہم جسے سمجھتے تھے ابو بکر کو انہی کو ملا ہے، اور مصلی رسول ملنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نے امامت کبریٰ یعنی نماز کی امامت اور اپنا مصلی جب ابو بکر کے حوالے کر دیا ہے تو پھر خلافت اور حکومت اور تخت یہ بھی آٹومیٹکلی ابو بکر ہی کے حوالے ہے۔ جب پیغمبر
پیغمبر نے امامت کبریٰ کے لیے ابو بکر کو منتخب کر دیا ہے اور اپنا مصلی ابو بکر کے حوالے کر دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل پر دیوبندی بھی خوش ہے، اہل حدیث بھی خوش ہے، غیر مقلد بھی خوش ہے، بریلوی بھی خوش ہے، حنبلی بھی خوش ہے، شافعی بھی خوش ہے، اور جناب مالکی بھی خوش ہے، اور جناب امت کے ائمہ علماء مفسرین سب متفق ہے۔ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین سب کے ہاں متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد خلافت بلا فصل کے حقدار وہ حضرت ابو بکر تھے۔ جہاں یہ سب خوش ہے وہاں ایک فرقہ ہے، وہاں ایک گروہ ہے جو در حقیقت لانتیوں کا گروہ ہے، جو دجالیوں کا گروہ ہے، جو ولد الزناؤں کا گروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مصلی علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں تو جو یہ کہتا ہے کہ مصلی ابو بکر نے غصب کیا ہے، قبضہ کیا ہے، یا تو ابو بکر کے نہیں علی المرتضیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ اور لانتی کہیں کہ تو نے علی کو اتنا کمزور تصور کر لیا ہے کہ حق علی کا ہو کوئی قبضہ کر لے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جب علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے پیچھے نیت باندھ کر نماز پڑھی ہے، پھر سمجھ جانا کہ علی بھی ابو بکر کی امامت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ بھائی جب علی المرتضیٰ نے تسلیم کر لی، حضرات اہل بیت نے تسلیم کر لی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مصلی حضرت ابو بکر کے حوالے کیا۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے کہ 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یوم تفویض امامت ابو بکر ہے۔ حضور نے مصلی اپنی زندگی میں ابو بکر کے حوالے کیا ہے، اور قرآن کے متعدد آیات اور متعدد احادیث مبارکہ سے یہ اشارے موجود ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد جناب فاروق اعظم ہوں گے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ بہت ساری روایات اور متعدد آیات موجود ہے، وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے۔ کتنی؟ بولو یار، سارے نہیں بول رہے۔ یہ مجمع مجھے گوشت مارکیٹ والوں کا نہیں لگ رہا ہے۔ گوشت مارکیٹ والوں، تم تو مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمہ اللہ کی جوانی بھی دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اتنے سست اور ٹھنڈے پڑے ہوئے ہو۔ ذرا بلند آواز سے کہو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے، مجمع سے ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ بیک آواز مل کر خلیفہ بلا فصل کون؟ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور بیچ میں واقعات بھی ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام 10 ربیع الاول ظہر کی نماز میں آپ اپنے حجرہ مبارک سے مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر مصلی پر ہے، پیچھے سارے صحابہ ہے۔ جب قریب آئے تو حضرت ابو بکر نے آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے ابو بکر کے کمر پر، کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو بکر اپنے مقام پر کھڑے رہو۔ کیا فرمایا؟ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اللہ کے رسول، جگہ تو آپ کی ہے، مصلی تو آپ کا ہے۔ حضور بتانا چاہ رہے کہ میرے حکم سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سے ابو بکر مصلی پر آئے تھے، اور ظہر کی نماز میں آ کر میں اسے اس پر مزید پختہ کر رہا ہوں، کل کو کوئی لانتی یہ نہ کہے کہ دیکھا نہ قبضہ کر لیا۔ اپنے مقام پر کھڑے رہو۔ ظہر کی 2 رکعت ہو چکی ہے۔ پیغمبر حضرت ابو بکر کے بائیں سمت تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے، اور وہاں پر آپ نے نیت باندھ لی اور 2 رکعت کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور اس انداز میں کروائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اکبر فرما رہے ہیں تو ابو بکر سن رہے ہیں، اور مکبر حضرت ابو بکر ہے۔ صحابہ اگر رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تو ابو بکر کی تکبیر پر جا رہے ہیں۔ کس پر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 12 ربیع الاول فجر کی نماز میں پھر حضرت ابو بکر مصلی پر ہے، صحابہ پیچھے۔ حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، یوں دیکھا
ابو بکر مصلی پر ہے، پیچھے جناب عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، سارے صحابہ ہے۔ صحابہ نے آہٹ محسوس کر کے ہٹنے لگے، حضور نے انہیں منع فرمایا۔ حضور اس منظر کو دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے اور پردہ واپس گرا دیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ ادعو لی اباکی و اخاکی، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو میرے پاس بلاؤ، میں انہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ تمنا کرنے والا یا کوئی یہ کہنے والا نہ اٹھے کہ خلافت میرا حق ہے۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا عائشہ رہنے دو، وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی اور کو میرے مصلی پر آنے ہی نہیں دیں گے۔ میرے مصلی پر بولو، میرے مصلی پر آنے ہی نہیں دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 12 ربیع الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور سے ملاقات فرمائی۔ حضور کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ آپ نے اجازت طلب کی کہ مدینہ منورہ کے ایک نواحی بستی سخ کے مقام پر آپ کا گھر ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ اپنے گھر گئے، دن چڑھتا گیا، حضور کی طبیعت خراب ہوتی گئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعض کے ہاں ظہر کے بعد، بعض علماء کا قول ہے کہ عصر کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرات صحابہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا المیہ تھا اور بہت بڑا واقعہ تھا کہ حضور کی رحلت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں۔ صحابہ دل برداشتہ ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ جس والضحیٰ والے چہرے کو صبح اور شام دیکھتے تھے اب وہ چہرہ نہیں رہا، جس عظیم ہستی کی آواز سنا کرتے تھے اب وہ آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ان حالات میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے۔ آپ کی فہم و فراست تھی اور آپ ہی کا عشق رسول تھا کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امت کو متحد کیا۔ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو حوصلہ دیا۔ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مدینہ منورہ کو سنبھالا۔ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مصلی رسول کو سنبھالا، اور حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن فتنوں نے سر اٹھایا ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرات صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری تک آپ 2 سال 3 مہینے 10 دن تخت خلافت پر براجمان رہے اور آپ خلیفہ بلا فصل رہے۔ اور کیوں نہ ہوتے، وہ ابو بکر ہی تو تھے جس نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا۔ مصلی کے حقدار کیوں نہ ہوتے، وہ ابو بکر ہی تو تھے جو سب سے پہلے حضور کا صحابی بنا، جو سب سے پہلے حضور کا جانثار بنا۔ وہ ابو بکر ہی تو ہے اور جو سب سے پہلے حضور کا عاشق اور جانثار بنا، اور جس نے سب سے پہلے حضور پر اپنا مال نچھاور کیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد اور خاندان کو حضور کی خدمت پر لگا دیا۔ وہ ابو بکر ہی تو ہے اور جو مکہ میں حضور کو پتھر لگ رہے ہیں سب سے پہلے سینہ پیش کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اور جب لوگوں کے ہاتھ حضور کے طرف بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اور جب پورا مکہ مخالف ہوا جس نے سینے سے لگایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے حضور کو حوصلہ دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو حضور کے رنگ میں رہ گیا اسے حضور کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے حضور کا رفیق ہجرت بنا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار میں حضور کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکہ میں حضور کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینہ میں حضور کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر احد حنین تبوک میں حضور کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روضہ رسول میں حضور کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کل جنت میں بھی مقام محمود پر جو حضور کے ساتھ ہوں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
ابو بکر۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نوجوانوں دوستوں، آپ سے میری گزارش ہے، جب آپ سوشل میڈیا پر دین کا کام نہیں کرو گے، صحابہ کی عزت و عظمت اور دفاع کی بات نہیں کرو گے، یقیناً دشمن صحابہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چھایا ہوا ہے۔ جو آئی ڈی آپ کھولو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو یا کوئی اور چینل، وہاں پر آپ کو صحابہ کی گستاخی نظر آئے گی۔ میرے ان نوجوانوں، ان دوستوں سے تعلق ہے جو سنی العقیدہ ہے، جو دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، آپ سوشل میڈیا کو جس انداز میں استعمال کرنا چاہے آپ کرتے رہے، لیکن ان ایام میں جب خصوصاً حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کے ایام آتے، صحابہ اکرام کی عزت و عظمت اور دفاع کی بات آتی ہے، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے ابو بکر کی خلافت بلا فصل کو بھی نشر کرو، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے جناب فاروق اعظم کی عظمت کو بھی عام کرو، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے حضرت عثمان غنی کی عظمت اور فضیلت کو بھی عام کرو، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور سیاست کو بھی عام کرو۔ خدا کی قسم سنیو، یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے علامہ حق نواز جنگی شہید رحمہ اللہ چلاتے رہے، سنیت کو بیدار کرتے رہے، بیدار کرتے کرتے خود جام شہادت نوش کر گئے۔ علامہ ایثار القاسمی آئے، سنیت کو بیدار کرتے کرتے خود جام شہادت نوش کر گئے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی آئے، سنیت کو بیدار کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے۔ علامہ اعظم طارق شہید آئے، علامہ علی شیر حیدری شہید آئے، اور آج سے چند سال پہلے آپ کے جامع مسجد گوشت مارکیٹ کے امام و خطیب مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمہ اللہ اسی مشن پر لگے رہے، سنیت کو بیدار کرتے رہے، دشمن صحابہ کا راستہ روکتے روکتے وہ بھی بیٹوں سمیت جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور خدا کی قسم نعمان شیخ تک 12,000 کے قریب نوجوان شہید ہوا ہے، 12,000 کے قریب لاشیں اٹھانے کے بعد آج بھی پیغام وہی ہے، کام وہی ہے، نظریہ وہی ہے، عزم وہی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ اور 1.25 لاکھ صحابہ ازواج مطہرات بناتے رسول حضرات اہل بیت کی عزت و عظمت کے لیے اگر وقت نے ہم سے خون مانگا، وقت کا دامن بھر دیں گے، لیکن سن لے منیر کا صحابہ کا دشمن انشاءاللہ العزیز ہمارے ہوتے ہوئے ہم تیری زبان کو قطن صحابہ کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ یوں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے ساتھ دو گے، بھرپور انداز میں ساتھ دو گے۔ جب آپ سب تیار ہو پھر منیر کی در و دیوار پر لکھ دینا کہ اٹھو خستہ مسلمہ ہوش میں آ، و غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا کر یوسف سیدھی اب دوش میں آ، میدان میں آ، شمشیر اٹھا، کفر کے ایوانوں پر عظمت صحابہ کی ایسی ضرب لگا کہ نسل ان کی یاد رکھے کوئی ابن جنگی آیا تھا۔